जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं जावेद चौधरी बोल रहा हूँ और आप मुझे देख भी सकते हैं, मुझे सुन भी सकते हैं और मुझे पढ़ भी सकते हैं। आज का जो ताज़ा तरीन कॉलम है हम आपके सामने रख रहे हैं और उसके अंदर कुछ पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, कुछ मज़ीद मालूमात का हमने इजाफा भी कर दिया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारा लेटेस्ट कॉलम है, जैसे इल्ताफ़ अहमद पढ़ रहे हैं तो इल्ताफ़ अहमद साहब की तरफ मैं लेके जाता हूँ, ये आपको ताज़ा तरीन कॉलम पढ़ के सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद आमिर है। मेरे हाथ में अभी जावेद चौधरी साहब का ताज़ा तरीन कॉलम है और इसको मैं वाइस करने लगा हूँ। इस चैनल के ऊपर ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मोटिवेशनल और सियाहत से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कॉलम होंगे। तो मेरा ये दावा है कि आप इनके जब कॉलम सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ओए इंचार्ज साहब ऊपर देखो। आवाज़ भारी और बदतमीज़ थी और हमारे पूरे दफ्तर में इतनी बदतमीज़ और भारी आवाज़ सिर्फ़ एक शख्स की थी और उसका नाम अकबर अली भट्टी था। वो हमारे अखबार के मालिक थे। भट्टी साहब सियासतदान थे, बिहाड़ी से MNA थे, मल्टीपल बिज़नेस करते थे जिनमें ज़मींदारी से अद्वियात तक का कारोबार शामिल था। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ताहम अमारत ने उनकी कम इल्मी पर पर्दा डाल दिया था। 1990 ईस्वी में उन्हें किसी ने बता दिया कि पूरी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी सिर्फ सहाफ़ियों से डरती है। अगर आप 2-4 करोड़ लगाकर कोई अखबार ख़रीद लें या नया अखबार निकाल लें तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ज़िया शाहिद मरहूम उस ज़माने के चोटी के सहाफ़ी थे। अकबर अली भट्टी ने उनसे रब्ता किया और दोनों ने डेली पाकिस्तान के नाम से मुल्क का तीसरा बड़ा अखबार निकाल लिया। पाकिस्तान से पहले मुल्क में सियासी और सहाफ़ती उफ़क़ पर 2 अखबारात की इजारादारी थी। डेली पाकिस्तान ने ये इजारादारी भी तोड़ दी और सहाफ़ियों की तनख्वाहों में भी इजाफ़ा कर दिया। ज़िया शाहिद मरहूम इनकलाबी और करिश्माती शख्सियत थे। ये पुराने लोगों के बजाय नौजवानों को मौका देते थे। मेरे समेत इस वक्त सहाफ़त में जितने भी लोग हैं ये किसी न किसी हवाले से ज़िया शाहिद मरहूम की दरियाफ़त हैं। बहरहाल पाकिस्तान अखबार निकला और इसने रवायती सहाफ़त के तमाम बुत तोड़ दिए, लेकिन बदकिस्मती से ये सिलसिला ज़्यादा देर न चल सका। ज़िया शाहिद ने पाकिस्तान अखबार छोड़ दिया और ख़बरें के नाम से अपना इदारा बना लिया। अकबर अली भट्टी ने इसके बाद अब्बास अतर मरहूम को एडिटर बना लिया। अब्बास अतर शाहजी कहलाते थे और कमाल इंसान और सहाफ़ी थे। मैं 1992 ईस्वी में शाह साहब से मुतारफ़ हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से मैं उनके साथ ज़्यादा अरसा काम नहीं कर सका। मगर इसके बावजूद शाह साहब के असरात आज तक कलम और जहन दोनों में मौजूद हैं। मैं आज तक ये फ़ैसला भी नहीं कर सका कि शाह साहब एडिटर बड़े थे या इंसान। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, शाह साहब डेली पाकिस्तान में आए तो ये अपने साथ अपनी टीम भी ले आए। शाह साहब क्योंकि उन दिनों नवाई वक्त से मुंसलिक थे, चुनाचे उनकी सारी टीम नवाई वक्त से इंपोर्ट की गई थी। मैं भी उनमें शामिल था। मैं उस टीम का नालायक और जूनियर रुकन था और ये लोग मुझे तरस खाकर साथ लाए थे। डेली पाकिस्तान ने उस ज़माने में इस्लाम आबाद से अपनी अशात शुरू की। हम सब को लाहौर से इस्लाम आबाद की तरफ हाँक दिया गया। हमारा दफ्तर मेलोडी में था और रिहाइश मेरिट के पीछे गुलशन जना में। ये 1992 ईस्वी था। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी। अकबर अली भट्टी हुकूमती MNA थे। इन्हें गुलशन जना में 3 फ्लैट्स अलाट हुए थे। एक में ये खुद रहते थे और 2 हमारे कब्ज़े में थे। हम 15-20 लड़के आड़े तिरछे होकर इन फ्लैट्स में सो जाते थे और पैदल दफ्तर जाते थे। उस ज़माने का इस्लाम आबाद आज से मुकम्मल मुख्तलिफ था। यहाँ रोज़ बारिश होती थी, हर तरफ जंगल था, ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर थी और रात 8 बजे के बाद शहर में सूर फिरते थे और सन्नाटे का राज होता था। सरकारी दफ्तरों और एम्बेसियों के गेट खुले होते थे और हम मुंह उठाकर उनमें दाखिल हो जाते थे। मैं उस दौर में वीज़ा लेने के लिए पोलैंड एम्बेसी चला गया। आप यकीन करें, मैंने बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की और पासपोर्ट उठाकर सफ़ीर के कमरे में दाखिल हो गया। सफ़ीर ने ख़ुद अपने हाथ से मेरा फॉर्म भरा, मुझसे वीज़ा फ़ीस ली और मुझे बग़ैर किसी कागज़ के वीज़ा लगा दिया। उसने सिर्फ़ मेरा सहाफ़ती कार्ड देखा था और फ़ोन करके मेरे दफ्तर से तस्दीक की थी।
بہرحال قصہ مزید مختصر، ہم رہائش گاہ اور دفتر شیئر کرنے کی وجہ سے مسلسل اکبر علی بھٹی کو دیکھتے رہتے تھے۔ انہیں اردو نہیں آتی تھی، وہ پنجابی میں بات کرتے تھے اور لہجے میں بدتمیزی ہوتی تھی، اوئے کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ وہ سیاسی جوڑ توڑ کا زمانہ تھا۔ صدر غلام اسحاق خان نے میاں نواز شریف کی حکومت توڑ دی، جس کے بعد اکبر علی بھٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ عباس اطہر نے ڈیلی پاکستان چھوڑ دیا، ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی چلی گئی، لیکن میں اخبار میں ٹک گیا۔ نئے ایڈیٹر اظہر سہیل مرحوم تھے، وہ آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے دوست تھے۔ بھٹی صاحب نے انہیں اس چکر میں ایڈیٹر بنا دیا۔ اظہر سہیل کو سینئر لوگوں پر جونیئر بٹھانے کا شوق تھا، چنانچہ انہوں نے مجھے شفٹ انچارج بنا دیا۔ میں جونیئر تھا اور باقی لوگ سینئر تھے۔ وہ میری افسری تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بعد ازاں ان میں سے آدھے نوکری چھوڑ کر چلے گئے اور باقی روز آتے تھے، مجھے سر کہہ کر تنگ کرتے تھے، کہہ لگاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ چنانچہ سارا ورک لوڈ مجھ پر آ گیا۔ اس کے مجھے 2 فائدے ہوئے، ایک مجھے شوگر ہو گئی اور دوسرا میں کام سیکھ گیا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں آج بھی ان 4 برسوں کی کمائی کھا رہا ہوں۔ میں سٹوری کی طرف واپس آتا ہوں۔ ایک شام میں خبروں کے ڈھیر میں گم تھا اور اچانک میرے کانوں میں اکبر علی بھٹی کی آواز گونجی، اوئے انچارج صاحب اوپر دیکھو۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اکبر علی بھٹی کے گلے میں دائمی سوزش تھی۔ وہ ہر 2-4 منٹ بعد کھنگار کر گلا صاف کرتے تھے، جس کے بعد وہ اگلے کھنگار تک پان کھانے والوں کی طرح جبڑے ہلاتے رہتے تھے۔ وہ اس وقت بھی جبڑے ہلا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، جی سر۔ ان کے ساتھ گندمی رنگت کے ایک بھاری جسم والے صاحب کھڑے تھے۔ بھٹی صاحب نے ان کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا، یہ پروفیسر میرے دوست ہیں، یہ آج سے آپ کے ساتھ کام کریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بھٹی صاحب یہ حکم دے کر دفتر سے چلے گئے، جبکہ وہ صاحب کھڑے ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے اور میں نے انہیں بٹھایا، چائے آرڈر کی اور ان سے عرض کیا، کاپی کا وقت ہو گیا ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں فارغ ہو کر آپ سے بات کر لوں۔ پروفیسر صاحب نے ہاں میں سر ہلا کر اجازت دے دی۔ میرے پاس اس وقت 15-20 لوگوں کی ٹیم تھی، لیکن عملاً میں اکیلا تھا۔ وہ لوگ کام نہیں کرتے تھے، وہ صرف آتے تھے، چائے پیتے تھے، مجھے تنگ کرتے تھے اور وقت پورا ہونے کے بعد گھر چلے جاتے تھے۔ لہٰذا سارا کام مجھ اکیلے کو کرنا پڑتا تھا۔ اوپر سے بھٹی صاحب ایک پروفیسر بھی میرے متھے مار گئے تھے۔ آپ میری صورتحال کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، میں کاپی سے فارغ ہو کر پروفیسر صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تعارف کے بعد پتہ چلا کہ ان کا نام پروفیسر غنی جاوید ہے۔ چکوال کے کسی کالج میں انگریزی پڑھاتے تھے۔ جوانی میں اسٹرالوجی کا شوق ہو گیا اور اس فن میں 30 سال لگا دیے۔ بلا کے انگریزی دان اور بلا کے اسٹرالوجر ہیں۔ چکوال کے قریب بھون کے رہنے والے ہیں۔ ان کی شہرت کسی نہ کسی طرح اسلام آباد پہنچ گئی اور یہ سیاستدانوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے۔ یہ لوگ انہیں بھون سے بلا لیتے تھے، سارا دن اپنے مقدر کا حساب لگواتے رہتے تھے اور شام کو بس کے اڈے پر چھوڑ آتے تھے۔ یہ بیچارے خالی ہاتھ بھون سے آتے تھے اور خالی ہاتھ واپس چلے جاتے تھے۔ یہ اس خواری کے دوران کالج سے ریٹائرڈ ہو گئے اور اب اکبر علی بھٹی کے ذاتی جوتشی ہیں۔ بھٹی صاحب نے اخبار میں ان کا روزانہ کا ذائچہ شروع کرا دیا، لیکن اس کا معاوضہ بہت کم تھا۔ پروفیسر صاحب کا اس میں گزارا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بھٹی صاحب سے درخواست کی اور بھٹی صاحب نے انہیں ذائچے کے ساتھ ڈیسک پر بھی نوکری دے دی، جس کے بعد پروفیسر صاحب کے 3 کام ہو گئے۔ یہ ڈیسک پر کام کریں گے، روزانہ کا ذائچہ بنائیں گے اور شام کے بعد اکبر علی بھٹی اور ان کے سیاستدان دوستوں کو اچھے دنوں کی امید دکھائیں گے۔ ان کی کوئی مستقل رہائش بھی نہیں تھی۔ یہ کبھی ایک MNA کے کمرے میں سوتے تھے اور کبھی دوسرے کے بیڈ روم میں۔ سیاستدان انہیں ایک دوسرے کی طرف پھینکتے رہتے تھے۔ میں بہرحال یہ سب کچھ سن کر پریشان ہو گیا۔ کیونکہ اول میرے پاس انہیں بٹھانے کے لیے جگہ نہیں تھی اور دوم مجھے کام کرنے والا بندہ چاہیے تھا۔
فارغ ماہرین کی پوری فوج میرے پاس پہلے سے ہی موجود تھی، اوپر سے یہ بھی نازل ہو گئے، لیکن میرے پاس ظاہر ہے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے انہیں مصنوعی گرم جوشی سے ویلکم کہہ دیا، اور یہ پروفیسر غنی جاوید کے ساتھ میرا پہلا تعارف تھا، اور یہ سن تھا 1993۔ پروفیسر صاحب نے اگلے دن ڈیسک پر آنا شروع کر دیا۔ زندگی میں انہوں نے کبھی اخبار میں کام نہیں کیا تھا۔ ان کی انگریزی اور اردو دونوں بہت اچھی تھیں، لیکن یہ اخباری زبان نہیں جانتے تھے۔ میں نے انہیں ترجمے پر لگا دیا۔ صبح ان کے سامنے انگریزی رسالوں اور خبروں کا ڈھیر لگا کر انہیں ترجمے کا کام سونپ دیتا تھا۔ لیکن پروفیسر صاحب کا کمال تھا کہ ہم جب تک پاکستان اخبار میں رہے انہوں نے کبھی اپنا کام مکمل نہیں کیا۔ یہ بیچارے کر بھی لیتے، لیکن جوان بیوہ کی طرح کوئی انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ کبھی انہیں بھٹی صاحب طلب کر لیتے تھے، اور کبھی ان کا کوئی دوست اپنے معاشقے کے بارے میں اصلاح کے لیے ان کے پاس آ جاتا تھا۔ لوگ انہیں رات رات بھر جگائے رکھتے تھے۔ صبح ان کی حالت خراب ہوتی تھی۔ دوسرا، یہ 60-62 سال کے بزرگ تھے، ان کی مصروفیات ان کی عمر سے زیادہ تھیں، اور تیسرا، یہ کام ان کا پیشن نہیں تھا، مجبوری تھی۔ وہ صرف 3000 روپے تنخواہ کے لیے دفتر آتے تھے۔ مجھے بعد ازاں پتہ چلا یہ 3000 ان کے خاندان کا کل گزارا تھا۔ وہ یہ رقم گھر بھجوا دیتے تھے اور خود اکبر علی بھٹی جیسے لوگوں کے رحم و کرم پر رہتے تھے۔ لوگ ان سے روز فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ انہیں لے کر کسی نہ کسی بیوروکریٹ یا وزیر کے پاس چلے جاتے تھے، سارا دن ان سے ذائچہ بنواتے تھے، اور شام کے وقت انہیں بھوکا پیاسا دفتر چھوڑ جاتے تھے، اور یہ بیچارے ہمارا بچا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ انہیں لے جانے والے بیوروکریٹس اور وزیروں سے کروڑوں روپے کے فائدے لے لیتے تھے، جبکہ پروفیسر صاحب خالی ہاتھ اور خالی جیب رہ جاتے تھے۔ مجھے بہت جلد صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ اس دوران پروفیسر صاحب میرے گھر بھی تشریف لائے، اور میرے بیٹے اور میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کے بزرگ بن گئے۔ چنانچہ میری بیوی روز میرے ساتھ ان کا کھانا بھی پیک کر دیتی تھی۔ ہم اکثر اکٹھے کھانا کھاتے تھے، اور جس دن پروفیسر صاحب کو ان کا کوئی مہربان لے جاتا تھا تو میں ان کا کھانا دفتر چھوڑ جاتا تھا، اور پروفیسر صاحب واپسی پر وہی کھانا کھا کر گھر جاتے تھے۔